الحمدللہ گزشتہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوئی۔ اب انشاءاللہ وہ صورتیں شروع کریں گے جو ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر جن کو ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو جو نمازوں میں زیادہ پڑھتی ہیں، اس لیے الحمد کے سورہ کے بعد تو سورہ بقرہ شروع کرنا تھا۔ ہم پیچھے سے آئیں گے انشاءاللہ، جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، یہ پورے چھوٹے چھوٹے سورے انشاءاللہ کر آئیں گے۔ تو قل اعوذ برب الفلق شروع کریں گے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صورتوں کے اعتبار سے سب سے قرآن شریف میں سب سے آخری صورت ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس سب سے آخری صورت، اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق ہے۔ قل اعوذ برب الناس سب سے آخری ہے، اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق ہے۔ اب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتوں کو بھی اس کی تفسیر اور اس کا پس منظر ایک ہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق کا الگ نہیں ہے، قل اعوذ برب الناس کا الگ نہیں ہے، پس منظر اس کا بیک گراؤنڈ جسے بولتی ہیں، اور شریعت کی قرآن کی زبان میں شان نزول بولتی ہیں، ایک ہی ہے، ترجمہ الگ الگ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں نازل ہوئی یہ دو صورتیں ایک ہی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو ایک ہی مرتبہ یہ دونوں کی تفسیر ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ حضرات سن لیں گے۔ تو یہ جو سورہ نازل ہوئے، کب، کیسے، کس وقت نازل ہوئے؟ دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی زندگی میں تھے، اس کے بعد ہجرت کر مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کو بھی اور ہمارے نبی اور صحابہ کو بڑی سخت دشمنی آپس میں، یہودیوں سے، یہودی بہت نفرت کرتے تھے صحابہ سے، نبی سے بہت نفرت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے نبی کی نسل اور پچھلے انبیاء کی نسل، انبیاء اکرام علیہ السلام جس خاندان سے، جس قبیلوں سے تعلق رکھ کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ایک فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، وہ پورے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، اسی میں حضرت عیسیٰ بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی ہے، اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام انہی کی نسل سے آئے۔ اب یہودی بھی انہی کے نسل سے آتے گئے، تورات، زبور، یہ انہی کی نسل سے تھے۔ تو اب آخری نبی آنے کا تورات میں بھی تھا، زبور میں، انجیل میں، تمام کتاب، آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اب یہودی یہ انتظار میں تھے کہ یہ آخری نبی جو آئیں گے ہماری نسل سے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کرنا مقصد تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ یہ ایک حسد تھا، خاندانی حسد، خاندانی دشمنی۔ ہمارے خاندان میں اگر یہ نبی ہوتے تو ہمیں مان لیتے، انہوں دوسرے خاندان سے ہی، اس وجہ سے ہمیں مانتے نہیں ان کو، حالانکہ نبی معلوم، ان کو نبی برحق ہیں، سچے ہیں، آخری نبی معلوم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں آخری نبی معلوم، لیکن نہیں ماننے کی وجہ کیا؟ انہوں ہمارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی، دوسرے خاندان سے تعلق رکھتی۔ یہ حسد یہودیوں کے اندر ایک تھا، اسی حسد کی بنیاد پر نبی سے دشمنی بھی تھی، صحابہ سے دشمنی تھی، قرآن سے دشمنی، اسی وجہ سے یہ دشمنی بڑھتے صحابہ سے نفرت، نبی سے نفرت کرتے گئے۔ جب مکۃ المکرمہ کی زندگی چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینے کو آئے نا، اب یہ دشمنی تھی، پہلے سے یہ دشمنی تھی، اب دشمنی نکالنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ بھی کسی بھی طرح نبی کو تکلیف پہنچانا، کسی بھی طریقے سے نبی کو نقصان پہنچانا، لیکن ظاہری اعتبار سے اگر سیدھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے واسطے، نبی کے صحابہ، جانثار صحابہ ہی لڑنے گئے، نہیں ہو سکتا، دشمنی کرنا، دشمنی نکالنا، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو بزدل آدمی ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا، جو بزدل ہوتا ہے ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے، جو طاقتور قوت والا ہوتا ہے سامنے آ کر لڑتا ہے۔ بزدل آدمی غیبت کرتا ہے، بزدل آدمی پیچھے جا کر بولتا ہے، ہمت والا آ کر سامنے آ کر مقابلہ کرتا ہے، سامنے آ کر بات کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نکالنے کے واسطے کیا کرے؟ یہودیوں میں ایک یہودی تھا، تو اس کا قصہ بولتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہو گیا، جادو کر ڈالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جادو بھی ایسا کرے کہ جادو کا اثر کیسا ہونے لگا کہ تو نبی وہ کام کر ڈالتے، لیکن پھر بھی خیال یہ ہوتا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کام نہیں کیے ہوتے، لیکن پھر یہ خیال آتا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں۔ یہ کام ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 مہینے
اس طرح کا معاملہ، یہ جادو کا اثر، بہت پریشانی تھی، بہت پریشانی۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، اللہ یہ تکلیف سے مجھے دور فرما۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، اماں جان کے پاس، عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خواب کے ذریعے سے وہ چیزیں بتلا دیا جو میرے اوپر ہو رہی ہیں، جو مجھ پر ہو رہی ہیں، مجھے خواب کے ذریعے سے بتلا دیا گیا۔ کہنے لگی کیسے یا رسول اللہ؟ کہنے لگے عائشہ دیکھو، دو فرشتے آئے میرے پاس، دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ آیا میرے سر کے جانب کھڑا ہو گیا، دوسرا فرشتہ آیا میرے پیروں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ سر کے جانب جو فرشتہ تھا، وہ فرشتہ جو پیروں کی جانب تھا، اس سے کہنے لگا ان کو کیا ہوا ہے، یہ صاحب کو کیا ہوا ہے، نبی محمد کو کیا ہوا ہے؟ وہ پیروں کی جانب جو فرشتہ تھا جواب دینے لگا ان کو جادو ہوا ہے، یہ مسحور ہے، ان کو جادو کیا گیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کہنے لگے، وہ فرشتہ پھر پوچھنے لگا جادو کیسے ہوا ہے، جادو کس نے کیا ہے، پہلے جادو کس نے کیا ہے؟ کہنے لگا لبید ابن عاصم، لبید ابن عاصم یہودی ہے، وہ یہودی نے جادو کیا ہے۔ پھر کہنے لگا کیسے کیا ہے، کس میں کیا ہے؟ کہنے لگا نبی کی کنگھی لے کر، کنگھی کے دانتوں میں ایک تار لیا ہے، وہ تار میں 11 گانٹھ باندھا ہے، گانٹھ کا مطلب گھانٹی، گھانٹی ڈال کر ہے، 11 گھانٹی ڈال کر ہے۔ کہاں رکھ کر ہے؟ کہنے لگا بیر زروان کا ایک کنواں ہے، وہ کنویں میں پتھر کے نیچے رکھ کر ہے، پتھر کے نیچے رکھ کر ہے۔ تو یہ خواب مکمل ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے صبح میں صحابہ کو لیے، چلو بھائی جانا ہے، بیر زروان کے پاس جانا ہے۔ گئے، جا کر دیکھے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں قصہ پورا سنے نا، کہنے لگے جیسے ہی ہم گئے تو وہاں کھجور کے درخت تھے، کھجور کے گھنے درخت تھے، لیکن وہ کھجور کے جو گوشے تھے نا، وہ کیسے تھے؟ سام کے پھنوں کی طرح تھے۔ مطلب کیا، اتنی وحشتناک، اتنا ڈراؤنی تھا وہ، سام کا پھن جس طرح ہوتا ہے ایسے سام کے پھن کی شکل میں تھے وہ۔ تو وہاں ایک کنواں تھا، وہ کنویں میں اترے، وہ کنویں کا پانی بھی ایسا گدلا تھا، ایسا کیچڑ کیچڑ تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، بالکل پانی کے اندر بھی ایک وحشت تھی، ایسا عجیب قسم کا پانی۔ تو کنویں کے نیچے کے حصے میں ایک پتھر تھا، وہ پتھر کے نیچے رکھ کر تھے۔ صحابہ اکرام گئے تو وہ پتھر کے نیچے سے نکالے، تو جیسے نبی کو خواب میں دکھایا گیا، کنگھی نکلی، کنگھی میں ایک تار نکلا، وہ تار میں 11 گانٹھ باندھ کر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً یہ 2 سورے لے کر آئے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آیتاں کہتے ہیں 2 سورے میں بھی 11 آیتاں ہیں، 2 سورے میں بھی، قل اعوذ برب الفلق میں بھی، قل اعوذ برب الناس میں بھی 11 آیتاں ہیں۔ یہ 2 سورے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر یہ تحفہ دیے، یہ آیتیں لا کر دیے، 2 سورے لا کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے گئے، قل اعوذ برب الفلق، یہ گھنٹی کھل گئی، من شر ما خلق، یہ گھنٹی پورے من الجنت والناس، یعنی سورہ ناس بھی 11 آیتیں، 11 آیتیں پڑھے، 11 آیتیں پڑھنے کے بعد 11 گانٹھ بھی وہ الحمدللہ کھل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت عائشہ سے کہنے لگے عائشہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی نے مجھے باندھ دیا تھا، اب وہ کھلنے کی وجہ سے، وہ کام ہونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں وہ رسی سے بندھا ہوا تھا، اب میں آزاد ہو گیا، اب میں رسی سے بندھا ہوا تھا، آزاد ہو گیا۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، لبید ابن عاصم کون؟ انہیں اس کے لڑکیوں کو لے کر ساتھ میں یہ کام کیا تھا، نعوذ باللہ، نبی کے اس کی لڑکیوں کو ساتھ میں لے کر جادو سکھایا تھا، اپنی بچیوں کو، یہ بچیوں کے ساتھ مل کر جادو کیا تھا۔ یہ تو اس کا شان نزول ہو گیا۔ یہ صورتاں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ موقع پر لے کر آ گئے، یہ شان میں لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا نبی، اب اس کی فضیلتاں بھی سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری عمر، بلکہ دنیا سے وفات پانے تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا معمول بنا لیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ساتھ میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ یہ 3 سورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت تک بھی یہ 3 سورے روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے بدن پر جہاں جہاں ہاتھ جاتا وہاں پر پھیر کر آرام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی وجہ سے ہاتھ اٹھ نہیں سکے، اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پڑھ کر نبی کے ہاتھ میں دم کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لے کر پورے بدن پر پھیرے۔ اتنی عظمت، اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے
پانی سے زیادہ ایمان والے کو یہ دو صورتوں کی ضرورت ہے. پانی اگر نہیں ہے تو بھی چلتا، لیکن یہ دو صورتیں نہیں چھوڑنا. کھانے کی ضرورت، کھانے سے بھی زیادہ ضرورت یہ دو صورتوں کی ہے. یہاں تک کہ آگے علماء نے کہا آدمی جو سانس لیتا ہے، سانس سے بھی زیادہ ضرورت یہ دو صورتوں کی ہے. یہ دو صورتوں کی ضرورت سانس سے بھی زیادہ ہے، پانی سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے، کھانے سے بھی زیادہ ضرورت ہے. یہ صورتوں کو، ایمان والوں کو یہ صورتوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو کتنی اہمیت ہمیں اس سے اندازہ لگا سکتی ہے. بھئی کھانا نہیں تو بھی چلتا، پانی نہیں تو بھی چلتا، سانس نہیں تو بھی چلتا، لیکن یہ دو سورے ہم نے یاد ہونا ضروری ہے. کئی کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعلیم دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں یہ دو سوروں میں کیا رکھ کر ہے. ایک تو دو تکلیفیں ہم نہ پہنچتی، یاد رکھو. ایک دو تکلیفیں ہم نہ پہنچتی. ایک تو دنیاوی اعتبار سے تکلیف، ایک تو اخروی اعتبار سے تکلیف. یعنی اخروی اعتبار سے کا مطلب کہ ہماری آخرت بھی برباد ہو جاتی. تکلیفیں پریشانیاں آتے رہتی، پریشانی ہم نہ آتے رہتی. تکلیفوں سے بچنے کے واسطے ایک دنیاوی تکلیف آتی، اور اس سے بھی بڑھ کر جادو کے ذریعے سے بھی اللہ ہم نہ حفاظت کرتی. اگر کوئی آدمی ہم نہ جادو کر رہا، یہ جادو کا کرنے کا سوچ رہا ہے، یہ سورہ پڑھ رہی انشاءاللہ، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم نہ یہ اس کے جادو کے شر سے ہم نہ بچا لیتی، دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی، حاسدوں کے حسد سے بچاتی، ہر اعتباری زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ ہم نہ حفاظت کرتی. اگر کسی کو جادو ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کو جادو ہو گیا، تو کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کس کے عامل کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھئی نبی کو اگر چاہتا تو اللہ اس کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو یہ ہوا، جادو کا اثر ہوا. اس کا مطلب جادو ہوتا، جادو ہے دنیا میں، جادو ہوا، جادو ہوتا، نبی کو بھی ہوا. کئی کو نبی کو ہوا، اللہ بچا سکتے تھے، کئی کو نہیں بچے. اس وجہ سے یہ کام جب نبی کی ذات پر یہ کام ہوا، اگر امت کو یہ کام اگر ہو گیا، امت پر بھی جادو ہو گیا، نبی جو کام کر ہی امتی بھی وہ کام کرے گا تو اللہ شفا دے گا. یہ تعلیم کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دیے. اور ایک مقصد نبی کے اوپر جادو ہونے کا مقصد، نبی کو کیا بولتے تھے کفار مکہ یہودیاں کیا بولتے تھے؟ انہیں جادوگر کہتے تھے. نبی کو یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، اپنی زبان میں اتنا جادو رکھتا ہے کہ سامنے والے کو اپنی باتوں میں کیا کرتا ہے، بہکا کر اپنی طرف مائل کر رہا ہے. تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو توڑنے کے واسطے جادو کا اثر بھی ہوا. علماء نے کہتے ہیں جادو کا اثر اس وجہ سے بھی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حکمت بھی ایک ہے جادو کا اثر ہونے میں، کہ وہ لوگ بولتے تھے نا یہ بھئی انہیں جادوگر ہے، نعوذ باللہ نبی جادوگر ہیں. اگر جادوگر نبی ہوتے تو جادو کا اثر کہیں کو ہوتا، جادوگر کو جادو کا اثر کہیں کو ہوتا، انہیں پہلے کیا کرتا، بندوبست کر لیتا. اس کا مطلب یہ ہے نبی بھی تمہارے جیسے ایک انسان ہے، اور یہ جادو ہونا یہ نبوت کے شان کے خلاف نہیں. نبی کو بھی جادو ہوگا نا، کیسے نبی کے شان کے خلاف نہیں ہے. کیسی چیز یہ بولے تو جیسے انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، دوسرے چیزیں استعمال کرتا ہے، ویسے نبی بھی ہیں. تو نبی کو یہ جادو ہونا یہ نبوت کے خلاف کیا بھی نہیں ہے، نبوت کے منافی نہیں ہے، نبوت کے خلاف کیا بھی نہیں ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے ان کو بھی جادو ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی نبی کے اوپر جادو ہوگا اب ہمارے اوپر بھی جادو ہوتا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. کسی کو لاکھوں میں ایک اگر ہو گیا تو ہوتا ہے، لاکھوں میں اگر ایک ہو گیا تو ہوتا ہے. ورنہ ہمارے علاقے میں یہ بڑی پریشانی کیا، اٹھے تو جادو، بیٹھے تو جادو، اٹھے تو نیمبو، بیٹھے تو نیمبو، یہ زندگی پوری ہماری اس میں چلے جا رہی. رتی کیا تو بھی کاروبار ڈاؤن ہوا، اب ہم نہ ڈاؤٹ آگا جادو کا اثر ہوگا، کون کی پھرا ڈالے رہے نیمبو ہمارے اوپر. اب رتی گھر میں انبن ہوگی، لڑ لے ساز بھواں، لڑ لے گھر میں بھایا لڑ لے، ڈاؤٹ کہاں جاتا، دکھا لے کہنا جا کو حضرت کا نہیں دکھانا، اب تسلی نہیں رہتی. اب حضرتاں بھی ایسے ہی، میں اپنی یہ پورے عاملان کے واسطے نہیں بول رہا ہوں، یاد رکھو پورے عاملان کے واسطے نہیں ہیں. الحمدللہ قرآن سے علاج کرنے والے ہی، صحیح علاج کرنے والے دنیا میں ہی کم ہیں، لیکن جتوں کے پاس جاتی ہیں اکثر اس میں ٹوپی ڈالنے والے، اکثر دھوکہ دینے والے. بھی کہ ہمارے گھر میں حضرت میری جورو کو بھی ہمارا امی کو جمراش نہیں کیا کرنا حضرت کیا کی کردہ نہیں کرتا، تمہارے خاندان والے کریں کون کی، میں بولتا نہیں نام پورتا بولتا نہیں. اب انہیں نام بولتا نہیں کہا نا، یہ چسے اٹریکشن اس کے واسطے حضرت برابر رہے، نام بولتے نہیں ہونا، ہمیں لڑ لینا نہیں کر کو نام بول رہے نہیں سو انہوں بہت اچھے حضرت انہوں.
حالانکہ یہ جال دال کو انہیں ایسا پھنساتا عامل ہے، یہ بات کے اوپر انہیں پڑ جاتا آرام سے، او کرنٹ ٹیچر ہے۔ اب انہیں پورے خاندان والے کے اوپر گمان کرتے رہتا، آنے والے جانے والے کون گھر کو آتی، اب اس کی جورو کو کون ملتی، ان کی اماں کو کون ملتی، سب کے اوپر ڈٹا جاتے رہتی، انہیں کیا کرا ڈالی ہمارے امی کے اوپر، انہیں میری جورو کے اوپر کیا کرا ڈالی، یہ پورا جاتے رہتا۔ یہ پورا کون کر رہی، یہ پورے عاملہ کر رہی، دھوکہ کون دے رہی، عاملہ دے رہی، امت کو خراب کون کر رہی، عاملہ خراب کر رہی، امت کے عقیدے کو کون خراب کر رہی، عاملہ کر رہی۔ اس کے واسطے اس کا بہتر علاج، سب سے بہتر علاج میں بولتا ہوں، جس دن تمہیں عاملہ کے پاس جانا چھوڑ ڈالتی اس دن سے تمہارا علاج ہونا شروع ہو جاتا۔ جس دن تمہیں عاملہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، عاملہ کے دروازے کو گئے، عامل کو جا کو پوچھے یہ کیا کر کو، انہیں نیمبو دینا شروع کریا، خدا کی قسم موت تک بھی وہ نیمبو چھوٹتا نہیں، تم موت تک بھی نہیں چھوٹتا۔ اچھا اس میں علاج بھی ہو جاتا کبھی کبھار، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، کبھی علاج بھی ہو جاتا۔ دیکھو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، پکا دشمن، کھلا ہوا دشمن شیطان کا، شیطان بھی کچھ کام کرتا۔ جیسے ہی یہ کسی عامل کے پاس، کسی درگاہ کے پاس، کسی پجاری کے پاس گیا، جا کر دکھایا ہمارے آنگ میں شیطان آگا، ہمارے آنگ میں جن آگا، ہمارے آنگ میں یہ آگی وہ آگی دکھائے، اس وقت شیطان بھی کچھ کام ایسا کرتا جو شیطان دوسرا اس کا پارٹنر بیٹھے رہتا اسے خود بخود انہیں نکالتا۔ شیطانی یہ کام کرتا، شیطان خود بخود یہ کام کر اسے ٹھنڈا کر ڈالتا، کون اس کے آنگ میں جسے ہے انہیں خود بخود ٹھنڈا کرتا۔ جیسے ہی ٹھنڈا کریا تو اس کا عقیدہ بن گا فلاں پیر کنے، فلاں بزرگ کنے، فلاں حضرت کنے جب تعویذ ڈالتے ساتھ اتر گا شیطان، حالانکہ اسے اتاریا سکون انہیں شیطان اتارے رہتا۔ اب اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کا یقین پورا اللہ کی ذات سے ہٹ کو کہاں آگا، عامل کے اوپر آگا۔ اب اس کا مقصد اس کامیاب ہوگا، اب انہیں زندگی میں شیطان کا مقصد کامیاب ہوگا، اب اسے ایک جنے کو کامیاب کر ڈالا، اب اس کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، الحمدللہ انہیں کامیاب ہو گیا، شیطان کامیاب ہو گیا، ابن برباد ہو گیا۔ ہم نہ نبی جو تعلیم دیکھو ہی، بہترین تعلیم، قرآن سے بھی بہترین کوئی تعلیم نہیں ہے، قرآن سے بھی اچھی تعلیم کوئی سی بھی نہیں ہے، قرآن سے بھی بہتر علاج کسی عامل کے پاس نہیں ہے، دنیا کے کوئی سے عامل کے پاس بھی ایسی تعویذ نہیں ہے، ایسی تسبیح نہیں ہے جو قرآن میں اللہ رکھوا ہے۔ سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ساتھ میں قل هو اللہ احد کا سورہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے۔ آپ حضرات بھی انشاءاللہ معمول بنا لیا، انشاءاللہ اس کا ترجمہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آئے۔